السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی کا تحفہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کریں تاکہ درود کریم کی بے انتہا برکتیں اور رحمتیں حاصل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آخری حرب فجار کے 4 مہینے بعد ایک اہم واقعہ رونما ہوا۔ یمن کے سرحدی علاقہ زبید سے آیا ہوا ایک تاجر مکہ میں لٹ گیا۔ دور سے آئے ہوئے کسی شخص کے ساتھ مکہ میں ظلم ہو تو اس کی مدد کے لیے کوئی تیار نہ ہوتا تھا۔ اسے مدد کے لیے واپس اپنے قبیلے والوں کے پاس جانا پڑتا۔ وہ اپنی قبیلہ کے لوگوں کے ساتھ لا کر حملہ کرتا اور دور سے آنے کی وجہ سے ان کے پاس مالی اسباب اور افراد کی قوت بھی محدود ہوتی ہے۔ اس پر رقم بہت خرچ ہو جاتی ہے۔ مقابلے میں انہیں مکہ کے قبیلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو آپس میں متحد ہو جاتے ہیں۔ حق لینا تو تقریباً ناممکن ہے۔ اپنا حق لینا واحد ذریعہ طاقت ہے۔ عرب تاجر ہیں اور تجارت ان کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ تجارت کرنے والے بغیر کسی ڈر خوف کے عرب نہیں آ سکتے۔ انہیں لوٹے جانے کا ڈر رہتا ہے۔ واقعہ یوں ہے۔ زبید یمن کے علاقے میں رہنے والے بنی زبید کہلاتے ہیں۔ بنی زبید کے تاجر نے مکہ آ کر اپنا سامان تجارت یمن کے علاقے میں رہنے والے تاجر عاص بن وائل سہمی کو بیچا۔ عاص بن وائل نے مال لینے کے بعد اس کی قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ مکہ میں بنی زبید کا کوئی حلی قبیلہ نہیں ہے۔ اس تاجر نے بنی عبدالدار، بنی جمحہ، بنی سہم اور بنی عدی سے مدد مانگی۔ ان قبیلوں نے بنی زبید کے مسافر کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ بنی زبید کے تاجر نے اس سارے معاملے کا کوئی حل نہیں دیکھا تو وہ کوہ قبیس پر کھڑے ہو کر چیخ چیخ کر فریاد کرنے لگا۔ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ عاص بن وائل نے مجھے لوٹ لیا۔ یمن کا مسافر مکہ آ کر لٹ گیا۔ کوئی قبیلہ میرا حق دلوانے کے لیے تیار نہیں۔ خدا را میری مدد کرو۔ اس مسافر کی باتیں رسول اللہ کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے بھی سنی۔ زبیر بن عبد المطلب کے کہنے پر بنی ہاشم، بنی زہرہ، بنی اسد سمیت کچھ سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے۔ بنی تیم سے تعلق رکھنے والا عبداللہ بن جدعان قریش کا ایک بڑا سردار ہے۔ اس مجلس میں یہ طے کیا گیا کہ ہم ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کریں گے، ہم عرب سے بد امنی دور کریں گے، ہم مسافروں کی حفاظت کریں گے، ہم غریبوں کی مدد کریں گے۔ تمام لوگ جو اس معاہدے کے لیے موجود تھے وہ کعبہ میں آئے اور حجرہ اسود پر پانی ڈالا اور اس سے گرنے والے قطروں کو پیا۔ اس کے بعد دایاں ہاتھ اٹھا کر قسم کھائی، ہم اس وقت تک مظلوم کا ساتھ دیں گے جب تک سمندر کا پانی خشک نہ ہو جائے، جب تک ہرا اور سبیر کے پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہیں، ہم مظلوم کو اس کا حق دلا کر رہیں گے۔ اس معاہدہ کے بعد یہ لوگ عاص بن وائل کے گھر گئے۔ عاص بن وائل کو مجبور کیا وہ بنی زبید کے تاجر کا سامان واپس کرے اور ایسا ہی ہوا۔ اس معاہدے میں رسول اللہ بھی شریک ہوئے۔ اس معاہدے سے پہلے بنی جرہم کے کچھ افراد نے ایسا ہی ایک معاہدہ کیا تھا جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاہدہ کرنے والے تمام افراد کا نام فضل تھا۔ فضول فضل کی جمع ہے۔ ان لوگوں کے نام ہیں فضل بن حارث، فضل بن وداع، فضل بن فضالہ۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس معاہدے پر قائم نہ رہے۔ پہلے معاہدہ کی یاد میں موجودہ معاہدہ کو بھی حلف الفضل کا نام دیا گیا۔ رسول اللہ اس معاہدے کا ذکر یوں کرتے تھے،
جتنی خوشی مجھے حلف الفضول معاہدہ سے ہوئی، اگر مجھے کوئی اس کے بدلے میں سرخ اونٹ بھی دے دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ آج بھی کوئی شخص مجھے اس معاہدے کے لیے بلائے تو میں اس کی دعوت ضرور قبول کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کون امن پسند ہے؟ رسول اللہ نے جس معاہدہ میں حلف میں شرکت کی وہ بڑا مؤثر ثابت ہوا۔ اس معاہدہ کی وجہ سے بدلہ اور انتقام لینے کی لڑائیاں بھی ختم ہو گئیں۔ حج کے لیے آنے والے بنی خشم کے یمنی تاجر کی نہایت ہی خوبصورت بیٹی کو مکہ کے طاقتور سردار نبیہ بن حجاج نے اغوا کر لیا۔ یمنی حاجی بہت پریشان اور بے بس تھا۔ غیر ملک نہ جان نہ پہچان، کرے تو کیا کرے، یہاں مدد کرے گا تو کون کرے گا؟ یمنی کو مشورہ دیا کہ حلف الفضول والوں سے رابطہ کریں۔ حلف الفضول والوں نے بات سنتے ہی ابن حجاج کے گھر محاصرہ کر لیا، اس پر دباؤ ڈالا وہ مہمان کی لڑکی کو فوراً اس کے والد کے حوالے کر دے۔ نبیہ نے یہ صورتحال دیکھی تو منت سماجت شروع کر دی۔ اسے حلف الفضول والوں کے سامنے جھکنا ہی پڑا، لڑکی کو اس کے والدین کے حوالے کر دیا۔ بنی اسد کے ایک تاجر نے مکہ میں ابی بن خلف کو اپنا مال بیچا۔ ابی بن خلف نے اپنے مطلوبہ رقم دینے سے انکار کر دیا۔ یہ عرب کی روایت کے خلاف تھا۔ حلف الفضول والوں نے بنی اسد کے تاجر سے کہا، ابی بن خلف کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ حلف الفضول والے کہتے ہیں کہ میری رقم ادا کرو، اگر وہ ایسا نہ کرے تو ہمارے پاس واپس آ جانا۔ تاجر کو رقم آسانی سے مل گئی۔ بنی زبیر کا ایک تاجر یمن سے تجارت کے لیے مکہ آیا۔ عمرو بن ہشام نے مکہ کے لوگوں کو روک دیا اور اس تاجر کا سامان کوئی نہ خریدے۔ عمرو وہ ایک بڑا سردار اور مکہ میں بہت اثر و شوق رکھتا تھا۔ اس کا تعلق بنی مخزوم سے تھا۔ عمرو خود کو ابو الحکم کہلواتا تھا۔ عمرو بن ہشام اتنا سمجھدار تھا کہ 40 سال کی عمر سے پہلے ہی مکہ کی مجلس کا رکن بن گیا۔ تاریخ اسے ابو جہل کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ابو جہل کا رعب اس قدر زیادہ تھا کہ کوئی اسے ناراض کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ کچھ دن مکہ میں رکنے کے بعد بنی اسد کا تاجر پریشان ہے۔ اس مسافر کے لیے ایک لمبا عرصہ اس امید پر رکنا کہ ممکن نہیں اس کا مال اچھی قیمت پر بک جائے گا۔ اس کے مکہ میں رہنے کے اسباب بھی ختم ہوتے جا رہے تھے۔ اس کا مال تو بہت اچھا تھا لیکن کوئی خریدنے کو تیار نہ تھا۔ ابو جہل یہی چاہتا تھا۔ اس نے تاجر کو پریشان دیکھا تو مال خریدنے کے لیے حامی بھری۔ ابو جہل نے اس مال کی قیمت بہت کم لگائی۔ بنی زبیر کے تاجر کو کسی نے رسول اللہ کے بارے میں بتایا۔ وہ تاجر رسول اللہ کے پاس آیا اور اپنی روداد سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمنی تاجر سے اونٹ اس کی منہ مانگی قیمت پر خرید لیے۔ تاجر بہت خوش ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 اونٹ اس قیمت پر بیچ دیے جس قیمت پر انہوں نے 3 اونٹ خریدے تھے۔ رسول اللہ نے تیسرا اونٹ بیچ کر غریبوں میں رقم بانٹ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد ابو جہل کو سمجھانے کی کوشش بھی کی۔ اس وقت تک ابو جہل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن اس واقعہ کے بعد تعلقات اچھے نہیں رہے تھے۔